بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہیں۔ بہت ہی چھوٹی عمر میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں جو مثال پیش کی ہے وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثالی رائے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی اور ان کے گھرانے سے پکی اور سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے مکمل دیکھیے گا۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ تو آپ کے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھیں اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں آپ کا اونٹ جو ہے وہ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ تو اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر جو ہے وہ ہو جایا کرتی۔ تو ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کا دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے شخص بتا تیری کیا حالت ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی حالات آپ کو میرے دکھ رہے ہیں ویسے ہی حالات میرے پورے گھر کے ہیں۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بہت ہی غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ تو اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا کہ کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میری اس غلام کی سواری دے سکے؟ تو اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میری باہر کھڑی ہوئی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کوئی یہاں پر ایسا شخص ہے جو اسے کپڑے پہنا سکے؟ تو اتنا سنتے ہی حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا حضور یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہیں لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہوئی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا بھی انتظام کروا دیجئے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے میرے اصحابہ، اے میرے غلاموں، جو کوئی اسے روٹی آج کھلائے گا اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحاباؤں کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ برسنے لگے۔ 350 صحابہ موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھیگی آنکھیں لیے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی یہاں پر 350 صحابہ لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان بھی لٹانے کو تیار ہیں، اگر آپ کہہ دو تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر ہی کٹوا دیں گے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر جو ہے
یہ آپ کے کہنے پر جو ہے اس صحابی کو جو ہے وہ روٹی نہ دے سکے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے، تو ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو جو ہے وہ لا کر دے سکے یا اسے کھلا سکے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اے سلمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ تو سلمان فارسی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں ہی روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے جو ہے وہ آج تک کوئی بھوکا واپس نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ کون؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بیٹی میں ہوں۔ تو بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ چچا جان کہو کیسے آ جانا ہوا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت ہی بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا تک بھی نہیں کھلایا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ تو بیٹی فاطمہ آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا ہی تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ گئے، تو کہنے لگی چچا جان ذرا اپنا کان قریب کیجئے۔ حضرت سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان لگائے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے جو ہے وہ واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزاداؤں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے کہ بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی ہی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا سا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی کہ اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اناج لے آؤ۔ تو اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے، اور یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیون ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی، اور مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ آج یہ پیون والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان جاؤ اور اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہو پائے۔ تو اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے سامون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا، آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کے شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، تو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا جو ہے وہ پیٹ بھر سکے۔ تو سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا
اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ تو اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا کہ اے سلیمان، اتنا تو بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلیمان فارسی بولے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہوا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بیچنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا۔ بس اس لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ تو اتنا ہی سنتے ہی سامون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے اس چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا کہ اے سلیمان ذرا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ ورقے جو ہے وہ پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا کہ اے سلیمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ اے سامون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا کہ اے سلیمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی، ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا تو اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا جو ہے وہ پیٹ بھر سکے۔ تو پھر وہ یہودی کہنے لگا کہ اے سلیمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا ہی لے لو اور یہ چادر لے جا کر فاطمہ کے سر پر رکھ دو۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے، تو وہ یہودی بھی حضرت سلیمان فارسی کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلیمان فارسی کے گھر کے قریب پہنچا تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سامون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سامون، تو نے تو اپنا کام کر دکھایا ہے، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا کہ اے سلیمان، تم اناج تو لے آئے مگر مجھے کسی لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ہمارا حق بنتا ہے، دل سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور مزید اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔